سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرین اسٹارٹ میں تو ویل پر چلے گی، لیکن اسپیڈ اپ ہونے کے بعد اس کے ویلز زمین سے 4 انچ اوپر اٹھ جائیں گے اور میگنیٹک فورس پر تیرتی ہوئی ٹرین سیم الیکٹریسٹی کنزمپشن میں زیادہ فاسٹ چل سکے گی۔ اس سٹی کا ڈیزائن بالکل اسٹریٹ لائن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ الٹرا ہائی اسپیڈ ٹرین کو سفر کے دوران ٹرنز کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس لیول کی فیوچر سٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجیز کو 2030 تک بنانا پاسبل نہیں ہے، لیکن نیوم پروجیکٹ کا ویژن اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کر کافی سیریس ہے اور ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں سے تھے، صرف اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ مسالے اس دور کے میڈیسنز میں بھی یوز کیے جاتے تھے، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس زمانے میں دنیا میں فریجز اور فریزرز نہیں تھے، تو لوگ انہی مسالوں کو یوز کر کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتے تھے۔ عثمانیہ سلطنت کے پابندیوں کے بعد اب یورپ کو اس چھوٹے سے راستے کی بجائے پورے افریقہ کو کراس کر کے انڈیا تک پہنچنا پڑتا تھا۔ اس سفر پر ان کا خرچہ بھی بہت ہوتا تھا اور بہت ساری کشتیاں تباہ بھی ہو جاتی تھی۔ کولمبس کا پلان یہ تھا کہ وہ انڈیا کی طرف ایک نیا راستہ ڈھونڈے گا جس راستے کو عثمانیہ سلطنت کنٹرول نہیں کر سکے گی، اور اس کا یہ آئیڈیا بادشاہ اور ملکہ دونوں کو بہت اچھا لگا، اور اس طرح کولمبس 3 کشتیوں کے ساتھ پہلی بار ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہوا، اور برمودا ٹرائنگل کو کراس کرتے ہوئے آلموسٹ 36 ڈیز کے سفر کے بعد کولمبس کی کشتیاں ایک آئلینڈ تک پہنچی۔ کولمبس نے اس آئلینڈ پر پہنچتے وہاں کچھ براؤن کلر کے لوگ دیکھے، مطلب بالکل ہماری طرح کے لوگ، اور اسے لگا کہ فائنلی ہم انڈیا پہنچ چکے۔ اسی لیے کولمبس نے وہاں بات صرف اس ایک انسیڈنٹ کی نہیں ہے دوستو، یہ کہانی کہیں زیادہ اور گہری ہے، اور کہانی صرف جیو پولیٹکس کی نہیں بدل رہی ہے، پوری دنیا ابھی جس سپیڈ سے بدل رہی ہے وہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ الائنسز شفٹ ہو رہے ہیں، اکانومیز انپریڈکٹیبل بنتی جا رہی ہیں، اور جو لوگ اڈیپٹ نہیں کر رہے وہ پیچھے چھوٹ رہے ہیں۔ اے آئی آج سب سے بڑا ٹول ہے اڈیپٹ کرنے کے لیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی میں 2-3 سوال پوچھے، کچھ آنسرز آئے اور انہیں لگا کہ بس کام ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے گوگل میپس کھولا اور سوچا کہ اب جیوگرافی آ گئی ہے مجھے۔ ٹول چلانا اور ٹول کو سمجھنا 2 الگ چیزیں ہیں، اس لیے میں نے اے آئی ماسٹر کلاس بنائی ہے۔ میں پرسنلی لائیو آ کر 3 گھنٹے میں 25 سے زیادہ اے آئی ٹول سکھاتا ہوں، اور سکھاتا بھی میں اس طریقے سے ہوں چاہے آپ کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ ادھارن کے طور پہ اس ماسٹر کلاس میں آپ کو بنا 1 لائن کا کوڈ لکھے پوری کی پوری ورکنگ ویب سائٹ بنانا سکھایا جاتا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے اسے ہوتا ہوا دیکھو گے تو آپ ریئلائز کرو گے کہ اے آئی صرف ایک چیٹ باٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورا سسٹم ہے جو سیکھنے لائق ہے۔ پچھلے 1 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹریلین ڈالرز کی مالک ہے۔ لوکل کرنسی میں بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ 1050 کھرب روپیوں کے برابر بنتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے اس کو اور زیادہ آسان کر دیتے ہیں۔ جیف بیزوس، ایلون مسک، بل گیٹس اور مارک زکربرگ کے ساتھ ساتھ دنیا کے ٹاپ 17 بلینئرز کی دولت کو ملا بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ اس شاہی خاندان کی دولت سے مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ تر حصہ ان کو یہاں سے نکلنے والے آئل کی بدولت ملا۔ آئل نکلنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجیس ٹورزم پر ڈیپینڈنٹ تھا، لیکن 1938 میں پہلی بار یہاں آئل دریافت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سعودی کنگڈم کا نقشہ ہی بدل گیا۔ آج سعودی امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا آئل پروڈیوسر ہے، جو صرف ایک دن میں 1 کروڑ سے بھی زیادہ بیرلز آئل پروڈیوس کر کے 85 کنٹریز کو سیل کرتا ہے۔ پر بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سارے لوگوں کو انڈینز کا نام دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی موت تک کولمبس یہی سمجھتا تھا کہ یہ سارے علاقے انڈیا ہی ہیں، بٹ ہی واز رانگ۔ اس سے کئی سال بعد ایک نئے ایکسپلورر امریگو نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ یہ انڈیا نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے، اور اسی امریگو کی وجہ سے آج ان سارے علاقوں کو امریکہ کہا جاتا ہے۔ کولمبس کے بعد اسپین سے لوگ امریکہ کی طرف آتے گئے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو مار کر اپنی امپائر بنانے لگے۔ اسی لیے آج بھی امریکہ میں سب سے زیادہ اسپینش زبان ہی بولی جاتی ہے۔ اسپین کے بعد جب باقی یورپ کو بھی امریکہ کی اس نئی دنیا کا پتہ چلا تو فرانس، برٹن اور پورچوگل نے بھی اپنی آرمیز امریکہ کی طرف بھیجی اور اسے قبضہ کرنے لگے۔ یہاں تک پچھلے 1000 سال سے مسلمان ہی دنیا کے سپر پاور تھے، امیہ، عباسی، عثمانیہ۔ لیکن امریکہ کی ڈسکوری کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی اصل تباہی شروع ہوئی، کیونکہ امریکہ سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور عثمانیہ سلطنت تھی،
لیکن امریکہ کی ڈسکوری کے بعد عثمانیہ سلطنت عائشہ ایسے نہیں چلنے والا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ایک ریسرچ میں سائنسدانوں کو سالڈ ایویڈنس ملے ہیں کہ جو کروڈ آئل ہم پچھلے 150 سال سے استعمال کر رہے ہیں وہ اب جلد ختم ہونے والا ہے، یعنی زمین کے نیچے آئل ریسورسز کا دی اینڈ جلد ہی ہونے والا ہے۔ ریسرچ میں اندازاً بتایا گیا ہے کہ 2052 تک دنیا سے کروڈ آئل ختم ہو جائے گا یا اس کی کوانٹٹی اتنی کم رہ جائے گی کہ اس کو نکالنا پروفیٹیبل ہی نہیں رہے گا۔ تو آخر 2052 کے بعد سعودی کنگڈم اپنا گزارا کیسے کر پائے گی؟ گزارا تو شاید ہو جائے، پر یہ شاہانہ لائف سٹائل کیسے برقرار رہے گا؟ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ابھی سے ہی سعودی کنگڈم کو آئل کی ڈپینڈنسی سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ دبئی کی طرح اب سعودی عرب بھی ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو سٹی بنائی جا رہی ہے وہ دبئی سے بھی کافی زیادہ ایڈوانسڈ ہوگی۔ یہ شہر دنیا میں موجود دوسرے شہروں سے کافی زیادہ مختلف ہوگا۔ ماسٹر کلاس کو ابھی تک اٹینڈ کر چکے ہیں اور پچھلے سیشن میں 82% لوگوں نے کہا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے یہ کافی اوپر تھی۔ اگلا سیشن 22 مارچ کو ہوگا، کاسٹ صرف 2 مووی ٹکٹوں جتنی ہے، ڈسکرپشن میں لنک ہے، رجسٹر کر سکتے ہو جا کر۔ اب آتے ہیں اسٹوری کی ڈیپر پالیٹکس پر۔ ٹائمنگ دیکھو، مودی 25-26 فروری کو اسرائیل میں تھے، انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ ڈنر کیا، کنیسٹ میں اسپیچ دی، انڈیا اسرائیل ریلیشنز کو اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اپ گریڈ کیا، اور تو اور وہ اسرائیل کو فادر لینڈ تک بول کر آ گئے۔ Israel is their fatherland and India their motherland. اور اس کے ٹھیک 48 گھنٹے بعد اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر بامبز برسانے شروع کر دیے۔ اسرائیلی ڈیفنس آفیشلز نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ اٹیک ہفتوں پہلے پلان ہو چکا تھا۔ اسرائیل کے انوائے نے کہا کہ آپریشنل اپارچونٹی کیم اپ اونلی آفٹر پی ایم مودی لیفٹ۔ اس لائن کو دوبارہ سے سنو، آپریشنل اپارچونٹی تبھی ملی جب پردھان منتری مودی نکل گئے۔ سوال یہ ہے کہ اس میٹنگ میں آخر ہوا کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے نریندر مودی اتنا ون سائیڈڈ ہو گئے اسرائیل کی طرف کہ آہستہ دنیا کی بڑی امپائرز کے لسٹ سے ہی نکل گئی۔ یہ نئی دنیا امریکہ ایک بہت ہی بڑا علاقہ تھا، اور یہاں کی زمینیں بھی ایگریکلچر کے لیے بیسٹ زمینیں تھیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو تو یورپینز پہلے ہی بیماریوں اور جنگوں سے مار چکے تھے، تو اب یورپ کو امریکہ کی زمینوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو غریب بھی ہو اور طاقتور بھی۔ اور اس زمانے میں دنیا میں ایسے لوگ صرف ایک ہی جگہ پر تھے، افریقہ۔ تو سب سے پہلے برٹش افریقہ کی طرف گئے، اور وہاں سے افریقنز کو کشتیوں میں بھر بھر کے امریکہ کی طرف لے جانے لگے۔ ان لوگوں کو زبردستی پہلے افریقہ سے کڈنیپ کیا جاتا تھا، اور پھر انہیں کشتیوں میں نیچے زنجیروں سے باندھ کر بالکل جانوروں کی طرح امریکہ پہنچایا جاتا تھا۔ اسی طرح برٹش آلموسٹ 3.1 ملین 31 لاکھ افریقنز کو غلام بنا کر امریکہ کی طرف لایا۔ لیکن یہ صرف 31 لاکھ نہیں تھے، کیونکہ ان افریقنز کو امریکہ لانے کے بعد برٹش حکومت نے ایک نیا قانون بنایا کہ کیونکہ جہاں دوسری سٹیز سینٹر سے اسٹارٹ ہو کر آہستہ آہستہ باہر کی طرف پھیلتی جاتی ہیں، وہیں یہ سٹی ایک اسٹریٹ لائن میں ہوگی، اور وہ بھی 170 کلومیٹرز لمبی لائن۔ اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين۔ یہ لائن سٹی جس کا نام نیوم رکھا گیا ہے، یہ سعودی عرب کی اکنامی کو ڈائیورسیفائی کرنے کا سب سے پہلا عمل ہے۔ محمد بن سلمان، جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور جو ان آفیشلی پوری کنٹری کو چلا بھی رہے ہیں، ان کے ماسٹر پلان میں 2030 تک سعودی کو آئل کی ڈپینڈنسی سے ہٹانا بھی شامل ہے۔ نیوم سعودی عرب کی تبوک پروونس میں بنایا جا رہا ہے، جہاں پر گورنمنٹ نے اس نئی سٹی کے لیے ایک اسپیشل زون الاٹ کیا ہے۔ اس کا ایک سائیڈ گلف آف عقابہ اور دوسرا سائیڈ ریڈ سی کو لگے گا، جبکہ اس کے ساحل سے صرف 5 کلومیٹر ہے۔ یہ دیکھنا، جب ایران نے گلف کنٹریز پر سٹرائک کی تو مودی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا، اٹیکس کو سٹرونگلی کنڈیم کیا، ایک کے بعد ایک ٹویٹس۔ لیکن جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر سٹرائکس کی، جن میں ڈسپروپورشنیٹلی 100 گنا زیادہ لوگ مارے گئے، اسکول میں بچے مارے گئے، ان کے لیڈر کو مار دیا گیا، تو مودی سرکار نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد الٹا نیتن یاہو مودی کو پبلکلی تھینک کرتے ہیں فار ہز سپورٹ فار اسٹینڈنگ ود اسرائیل۔ اتہاس میں دوستو ابھی تک انڈیا کے ہر پردھان منتری نے اسٹریٹجک آٹونومی مینٹین کری تھی، چاہے جواہر لال نہرو ہو، اندرا گاندھی ہو، اٹل بہاری واجپئی ہو یا منموہن سنگھ ہو۔ جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان کو انویڈ کیا، تب اندرا گاندھی نے کہا تھا آئی کانٹ اپریشیٹ اٹ، اور پبلکلی انٹرونشن کے خلاف پرنسپلڈ اسٹینڈ لیا، ایون دو سوویت یونین انڈیا کا ایلائے تھا۔ ایسے ہی 2003 میں جب امریکہ
अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को 20,000 ट्रूप्स भेजने का प्रेशर ठुकरा दिया और पार्लियामेंट में अमेरिकन गुलामों के जो फ्यूचर में बच्चे पैदा होंगे वो भी ऑटोमेटिकली हम व्हाइट लोगों के गुलाम होंगे। और इस तरह ब्रिटिश ने इन ब्लैक स्लेव्स को यूज करके अमेरिका की इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल किया। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका स्ट्रांग होता गया, ब्रिटिश और अमेरिकन के दरमियान लड़ाइयां शुरू होने लगी, क्योंकि यहाँ पर मसला ये था कि अब ब्रिटिश दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके थे। एक वो अंग्रेज जो यहाँ ब्रिटेन में रहते थे और दूसरे वो जो कोलंबस के बाद पिछले 300 साल से अमेरिका में आबाद हो चुके थे। तो अब ब्रिटेन के अंग्रेजों ने अमेरिका के अंग्रेजों को हुक्म दिया कि अमेरिका की जमीनों से जितने भी प्रॉफिट्स मिलेंगे वो सब हमारे कैपिटल लंदन की तरफ भेजे जाए। लेकिन अमेरिका के अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अमेरिकन की इस बगावत से ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आया और उन्हें सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश ने अमेरिका की हर चीज पर, चाय, टोबैको, कॉटन पर हैवी टैक्सेस लगाए, जिससे अमेरिकन ने आखिर ये फैसला किया कि अब हम इन ब्रिटिश के अंडर और नहीं रह सकते और अपने लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ अपनी आजादी की जंग शुरू की। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की आजादी की जंग शुरू हुई, एट द सेम यूनानिमसली इराक वॉर को कंडेम किया। भारत सरकार जोर देकर यह आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। जब 2011 में अमेरिका ने लीबिया को इन्वेड किया, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया था, साफ तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को कंडेम किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। We will succeed if we adopt a cooperative rather than a confrontationalist approach. आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है, हॉल में तालियां भी बजी थी। इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस रहा है, मॉरल रहा है। इंडिया ने हमेशा सही के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस मोरालिटी को डस्टबिन में डंप कर दिया है। अब देखो कैसी हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं। मोदी साइलेंस ऑन ईरान लॉस्ट इंडियाज वॉइस इन द मिडिल ईस्ट। अमेरिका में एक एंकर कह रही है कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी सर मीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज को ना सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इजराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पे रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पे चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल यहाँ से बहुत दूर ब्रिटिश की एक दूसरी कॉलोनी इंडिया के एक अजीम लीडर ने भी अपनी आजादी की जंग शुरू की और इस लीडर का नाम था टीपू सुल्तान। तो अब ब्रिटेन के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो अपनी पूरी फौज के साथ इंडिया को बचाया जाए और या अमेरिका को। तो आखिर ब्रिटिश लीडर्स ने यह फैसला किया कि ज्यादा फौज अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया भेजी जाए, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका की इंडिया के सामने कोई हैसियत नहीं थी। तो अब जब ब्रिटिश की ज्यादा अटेंशन इंडिया की तरफ थी, तो अमेरिका के लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन ने कुछ ही दिनों में अपनी आजादी की जंग जीत गए और इस तरह पहली बार अमेरिका एक आजाद कंट्री बनी। ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका को तो खो चुकी थी, लेकिन इससे उनकी ताकत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका को खोने के बाद ब्रिटिश ने इंडियन लीडर टीपू सुल्तान को मारकर पूरे इंडिया पर अपनी हुकूमत बनाई। ये सब कुछ आज से 250 साल पहले हुआ था। 250 साल जब सरकार चाहती तो बड़ी ही आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी कि इंटरनेशनल लॉज और नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। दोनों तरफ हो रहे हमलों को कंडेम किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे देशों की साइड चुन ली है जो बार बार इंडिया की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर रुकवाई है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चेन में बांधकर डिपोर्ट किया गया है। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ये तक खुले में कह रहे हैं
कि अमेरिका इंडिया को वो एडवांटेज मिलने ही नहीं देगा जो उन्होंने चाइना को दी थी। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका ट्रेड डील के जरिए कभी भी इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा। यही कारण है दोस्तों कि ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? कुछ ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है इसके पीछे कारण है अडानी। नरेंद्र मोदी के दोस्त